السلام علیکم ناظرین، پروگرام سب کا پاکستان کے ساتھ حماد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دنیا بھر کے اندر مختلف مذاہب ہیں، ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں، طریقہ عبادت ہیں اور ان کے اپنے اپنے پرچارک ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی پرچارک کا تعارف کروانے چلے ہیں جو دنیا بھر کے اندر اپنے کروڑوں پیروکاروں کو امن اور مساوات کا پیغام دے کر گئے۔ میری مراد بابا جی گرو نانک ہیں۔ آج کل بابا جی گرو نانک کا جنم دن قریب آتا چلا جا رہا ہے اور دنیا بھر کے سکھوں کی اور ان کے وہ پیروکار یا وہ چاہنے والے جو سکھ مذہب سے نہیں ہیں ان کی بھی توجہ پاکستان کی طرف ہے، کیونکہ بابا جی کی جائے پیدائش اور جائے وفات دونوں پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ بابا جی گرو نانک 12 نومبر 1469 کو ننکانہ صاحب، جس کا اس وقت نام تلونڈی تھا اور وہ لاہور کا ایک نواحی گاؤں تھا، اس میں پیدا ہوئے۔ بابا جی کی پیدائش کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں۔ بعض مورخین اس کو 14 اپریل 1469 کہتے ہیں اور بعض کے خیال میں یہ 29 نومبر کی ایک تاریخ تھی، لیکن بہت زیادہ معتبر بات 12 نومبر 1469 کی ہے۔ بابا جی 12 نومبر 1469 کو ایک ہندو پٹواری کے گھر پیدا ہوتے ہیں، لیکن بابا جی جو سن شعور کی طرف بڑھتے ہیں وہ چھوٹی ذاتوں کے مسائل، نیچی ذات کے ساتھ ہونے والے مظالم، ہندو مذہب کے اندر بت پرستی کا عنصر، ان سب سے بیزار نظر آتے ہیں۔ بابا جی کو چھوٹی عمر میں جب اسکول داخل کروایا جاتا ہے، 7 سال کی عمر میں، بابا جی ایک دن حروف تہجی کی کلاس میں جب استاد الف کی تشریح کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو بابا جی اس الف کی تشریح میں ذات الہی کی وحدت، اس کے حوالے سے جو نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ نظریہ کلاس میں موجود نہ صرف طالب علموں کو بلکہ استاد کو بھی حیرانی کے سمندر میں غرق کر دیتا ہے، اور وہ استاد ان کے والد کے کو جا کر کہتے ہیں کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا نام پیدا کرے گا۔ بابا جی اسکول کی روایتی تعلیم سے بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں اور اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بابا جی کی بڑی بہن نانکی، جو ان سے عمر میں 5 سال بڑی ہیں، جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ بیاہ کر سلطان پور چلی جاتی ہیں۔ جب وہ سلطان پور چلی جاتی ہیں تو بابا جی کا ان سے بہت زیادہ لگاؤ ہونے کی وجہ سے بابا جی بھی اپنی بہن کے ساتھ لگاؤ کی بنیاد پر اپنے بہنوئی کے گھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ بہن کی تربیت کا بابا جی کی زندگی میں بڑا گہرا دخل ہے۔ جس ریاست میں بہن کی شادی ہوئی اور وہاں منتقل ہوئی، وہاں کا والی جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک نوجوان پنجاب سے آیا ہے اور وہ بڑا باصلاحیت ہے، ان کو دربار میں بلایا جاتا ہے اور بہت جلد اس کو والی ریاست اپنے قریبی مصاحبین میں شامل کر لیتا ہے۔ 30 سال کی عمر میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ بابا جی تالاب میں نہا رہے ہیں اور نہاتے ہوئے ڈوب گئے ہیں۔ غوطہ خور بابا جی کو ڈھونڈ رہے ہیں، فیملی بابا جی کے بارے میں پریشان ہے، لیکن بابا جی کسی کو مل نہیں پائے۔ خود بخود 3 دن کے بعد بابا جی نمودار ہوتے ہیں اور ہر سوال کرنے والا جب یہ پوچھتا ہے آپ کہاں تھے، کس کو ملے تھے، کس سے ملنے گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے، ہم سب ایک خالق کے پیدا کیے ہوئے مخلوق ہیں، ہم سب برابر ہیں، ہم سب کو ایک خالق کے سامنے جھکنا چاہیے، ہمارے درمیان کسی قسم کی نفرت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ بابا جی سے جب علیحدگی میں ان کے چند اہم و ریاست کے چند لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کہاں تھے، تو بابا جی کہتے ہیں مجھے غیبی طور پر غائب کر دیا گیا تھا اور مجھے کچھ کام دے کر آسمان والے خالق نے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں اور لوگوں کو صحیح رستے کی طرف پیغام دوں۔ بابا جی اپنے اس کشف کی بنیاد پر اور اپنی اس روحانیت کی بنیاد پر اپنی زندگی کے اس اہم موڑ پر دنیا کے سفر پر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی بنگال کا سفر کر رہے ہیں، بابا جی آسام بھی جاتے ہیں، کشمیر بھی جاتے ہیں، بابا جی بغداد بھی جاتے ہیں اور بعض روایات کے مطابق بابا جی مکہ شریف بھی جاتے ہیں۔ اور ستمبر 1487 میں بابا جی کے گھر والے بابا جی کی سیلانی طبیعت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کو ایک جگہ پر قرار دلانے کے لیے سمجھتے ہیں
کہ کیوں نہ ان کی شادی کر دی جائے۔ تو ستمبر 1487 میں ماتا سلکھنی نام کی ایک عورت سے جو بٹالہ کی رہنے والی ہے بابا جی کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد سے بابا جی کے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ محبتیں اور یہ گھر والوں کے کا ان کو فیملی کے بندھن میں باندھ دینا، شادی کے بندھن میں جکڑ دینا، یہ ان کو ان کے مشن سے نہیں روک پاتا۔ بابا جی اسی طرح امن کے پرچارک ہوتے ہیں اور سکھ مذہب کی بنیاد رکھتے ہیں، اور سکھ مذہب کی بنیاد رکھ کے ہندو مذہب سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سکھ مذہب بنیادی طور پر ہندو مذہب کی ہی ایک بہتر شکل ہے، لیکن سکھ مذہب کے 8 کروڑ پیروکار جو دنیا بھر کے اندر ہیں، نہ صرف ان کا یہ دعویٰ ہے بلکہ وہ اس موقف پر پوری مضبوطی سے قائم ہیں کہ ہم ایک الگ مذہب جس کے باقاعدہ بانی بابا جی گرو نانک تھے اس کے پیروکار ہیں، اور وہ اپنے آپ کو الگ مذہب کے طور پر ہی دنیا کے اندر متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ بابا جی گرو نانک اسی امن کے پیغام کے ساتھ دنیا بھر کے تمام مذاہب کے اندر احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ بابا جی نے اپنی زندگی کے آخری 18 سال نارووال کے ایک نواحی گاؤں کرتارپور میں گزارے ہیں۔ کرتارپور دنیا بھر کے اندر اس وقت میڈیا کا بہت بڑا موضوع ہے۔ 2 متحارب ملک پاکستان اور ہندوستان جو دنیا بھر کے روکنے کے باوجود ایک دوسرے پر اپنی ایٹمی بندوقیں تانے کھڑے ہیں۔ کرتارپور ان کے درمیان ایک بار پھر اعتماد کی بحالی اور امن سازی کی علامت بن کر سامنے آ گیا ہے۔ جس طرح بابا جی کی ذات امن کی پیامبر تھی، آج بابا جی کی جائے وفات بھی امن کی پیامبر بن گئی ہے۔ کرتارپور مذہبی راہداری سکھوں کے لیے کھول کر ان کو پاکستان آ کر بابا جی کے اس جائے وفات کا دیدار کرنے کی اجازت دینا، اس کو دنیا بھر کے اندر پاکستان کی طرف سے امن کا بہت بڑا پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ کرتارپور کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم اپنے اگلے پروگرام میں کرتارپور گردوارہ کے اندر سے آپ کو اپنی نشریات کے ذریعے اس کے متعلق معلومات دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح بابا جی کی ذات امن کی علمبردار ہے، اس طرح بابا جی کی جائے وفات بھی اور جائے پیدائش بھی وہ بھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، صرف سکھوں کے لیے نہیں، امن کی پیامبر بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔